नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद काशिफ़ आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक सवाल में। आज हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सैफ आब्दी साहब। और आज हमारा जनाब से सवाल ये है कि 13 रजब की फ़जीलत क्या है। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं नाज़रीन कराम की खिदमत में तबरीक व तहनीयत बसिलसिले विलादत अमीर कायनात यासूबुल मुस्लिमीन ज़ैनुल आबिदीन मौलल मुवह्हिदीन गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि बिरादर अर्जमन ने सवाल किया है कि रजब की 13 तारीख़ की फ़जीलत क्या है। 13 रजब एक ऐसी तारीख़ है कि जिस तारीख़ में अमीर कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। और 13 रजब को तो सबसे बड़ी यही फ़जीलत हामिल है कि उस तारीख़ में मौलूद काबा पैदा हो गया। और आप अगर तारीख़ों का सिलसिला देखें कि हमारे यहाँ जो रिवाज ये है कि तारीख़ें साद होती हैं, तारीख़ें नहस होती हैं। अगर किसी का एतक़ाद इन चीज़ों पर है तो सबसे अच्छी तारीख़ अगर हमारी निगाह में कोई रखी जाए तो वो ये होगी कि जिस दिन किसी मासूम की विलादत हो। और अगर मासूम में अली इब्न अबी तालिब और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ हो तो फिर क्या कहना है। 13 रजब एक ऐसी तारीख़ है कि जिसमें अय्याम बीस का आगाज़ होता है। इसके अपने मखसूस आमाल हैं और मखसूस अज़कार और दुआएँ हैं। 13 रजबुल मुरज्जब को आमाल ज़िक्र हुआ है। उन आमाल में से एक ये है कि जो शख्स आमाल उम्मे दाऊद करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी ये है कि उस दिन वो रोज़ा रखे। और रजबुल मुरज्जब की ये वो तारीख़ें हैं कि जिन तारीख़ों में एतिकाफ़ शुरू हो जाता है। और एतिकाफ़ 3 दिन का होता है। अलमिया यही है कि हमारे हिंदुस्तान में इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो चीज़ें अहम हैं, जो चीज़ें मासूमीन ने हमें सिखाई हैं और बतलाई हैं, उनकी जानिब हमारी तवज्जुहात कम होती हैं। और जो मासूमीन ने हमसे नहीं बताया है, हम खुद साख्ता चीज़ों पर एतक़ाद ज़्यादा रखते हैं। ख़ुद से बनाई गई चीज़ों पर हमारा एतक़ाद ज़्यादा होता है। यानी वो चीज़ें कि जो हमें पसंद हैं हम उन्हें खूब करना चाहेंगे। हम जश्न बहुत अच्छे से करेंगे, हम महफ़िलों में खूब शिरकत करेंगे, हम शेर व शायरी के दुनिया में खूब जाएंगे। मगर जो उस दिन के ख़ास आमाल हैं, जो ख़ास अज़कार हैं, उनसे हम बेखबर होते हैं, उनसे हमें आशनाई नहीं होती। अच्छा अगर हमें कोई बताता नहीं है तो फिर हमें शौक़ भी ये नहीं होता है कि आए हम पूछें तो सही। आज हम जिसे पहला इमाम मानते हैं, पहला खलीफा मानते हैं, हम जिसे दामाद पैगंबर मानते हैं, हम जिसे मौलूद काबा मानते हैं, जिसके बढ़ करके हम नारे लगाते हैं, आज उसकी विलादत का तारीख़ है। आज हम ऐसा क्या करें कि हमारा इमाम हमसे खुश हो जाए। हम क्या ऐसा करें कि इस तारीख़ में मेरा मौला, मेरा आका ये कहे कि हाँ ये मेरा शिया, ये मेरा चाहने वाला है। फ़ज़ाइल माह रजब को इसने दर्क किया और 13वीं तारीख़ में मेरी विलादत के दिन इसने हमारे लिए कुछ काम किया है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जुहात की ज़रूरत है। अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि रजब को रजब क्यों कहते हैं, उसके इतने नाम हैं तो उसकी वजाहत कर दें। अहसन। तो देखें, माह रजबुल मुरज्जब और या इसको माह रजबुल असब, ये तमाम नाम इसे दिए गए हैं। 4 महीने इस्लाम में ऐसे हैं कि जिनमें जंग हराम है। 4 महीने ऐसे हैं कि जिनमें जंग हराम है। महीना जहाँ से इस्लामी महीने का आगाज़ होता है मुहर्रमुल हराम, और जहाँ पर महीना इस्लामी ख़त्म होता है ज़िलहिज्जा और ज़ीक़ादा के जिसको अमूमन लोग खाली का महीना कहते हैं। ये 3 महीने अगर आप देखें तो एक साथ हैं। पहले ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, फिर मुहर्रम, जिसे हम आम ज़बान में खाली, बकरीद और मुहर्रम कहते हैं। रजबुल मुरज्जब ये भी एक महीना है जिसे माह हराम कहा गया है। माह हराम का मतलब ये है कि इस महीने में आप जंग नहीं कर सकते हैं,
خوریزی، قتل و غارت، فساد اس مہینے میں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، مگر یہ رجب کا مہینہ ہے ماہ حرام لیکن الگ ہے، ماہ حرام ہے لیکن الگ ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو رجب الفرد بھی کہا گیا ہے۔ اور رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ رجب کا مطلب کیا ہے؟ رجب کا مطلب یہ ہوتا ہے بزرگ، عظیم، صاحب مرتبہ، یہ رجب کے معنی۔ اور رجب کے بہت سارے فضائل ذکر ہیں۔ ابھی پہلی شب جمعہ جو گزری ہے جسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، الحمدللہ یہ بہت خوشی ہوئی کہ بعض افراد نے فون کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ لیلۃ الرغائب کے اعمال کیا ہیں۔ جب ہماری قوم اس طریقے سے بیدار ہونے لگے کہ معصومین علیہم السلام کی ولادت کے مواقع پر وہ اعمال کی طرف، دعاؤں کی طرف، اذکار اور نماز کی طرف شوق انہیں ہونے لگے اور رغبت پیدا کرنے لگے، تو یقیناً پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں آپ اس مہینے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ خود پیغمبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ امت پیغمبر کا مہینہ ہے۔ اور پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ رجب میں اگر کسی نے ایک دن بھی روزہ رکھ لیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج 13 رجب المرجب ہو گئی ہے، ہم ذرا پوچھیں تو صحیح، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے؟ آج امیر کائنات کی ولادت کا دن ہے تو ہم روزہ رکھ لیں، شاید امیر کائنات کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ بھئی ماہ رجب ابھی گزرے گا، اس ایام میں تو باقاعدہ ولادتوں کا سلسلہ اس قدر ہے کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ خوشی کسے کہتے ہیں؟ معصوم کس سے خوش ہوں گے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ معصوم خوش کس چیز سے ہوں گے؟ ہمارے ان چیزوں سے ہم نے جشن کر لیا، مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، اچھی بات ہے، ہمیں جشن کرنا چاہیے۔ ولادت کی تاریخ آئی، مولا صادق فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو، اور ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہمارے غم میں مغموم ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ معصوم کو کس کام سے خوشی ہوگی؟ یہی کہ ہم نے جشن کر لیا کافی ہے؟ یہی کہ ہم نے محفلیں کر لی کافی ہے؟ یہی کہ ماہ اذا آ گیا ہم نے شب بیداریاں کر لی کافی ہے؟ مولا خوش ہو گئے آپ اس سے؟ نہیں، ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا ہمارا آقا، ہمارا مولا ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اس رجب میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا گناہوں کی مغفرت آپ نے کی ہے؟ کیا اللہ سے آپ نے معافی مانگی ہے؟ اس ایام میں اتنی ولادتیں ہیں، اس ایام میں اتنی شہادتیں ہیں، کسی ایک کا وسیلہ دے کر کے، چونکہ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ تک پہنچنا چاہتے تو وسیلے کے ذریعے پہنچو، کسی ایک کا وسیلہ دے کر کے ہم اللہ سے سوال کریں۔ ہم اپنے لیے سب کچھ مانگتے ہیں، اللہ دولت دے دے، اللہ روپیہ دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، گھر دے دے، دکان دے دے، مکان دے دے، سب مانگتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، کبھی کہتے ہیں اللہ گناہوں کو معاف کر دے، کبھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اگر علی ابن ابی طالب آ جائیں اور آ کر کے کہیں کہ تم میرے چاہنے والے، تم میرے شیعہ ہو، تو ہم کہیں مولا ہم آپ کے شیعہ؟ کہیں کہ ہاں میرے شیعہ ہو، مگر ایک شرط ہے تمہاری۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا اعمال تمہارا ہے، ہم تم کو اپنا شیعہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ کیا یہ تم نے ایسا کیا کہ میں آؤں اور سارے مجمع کے سامنے یہ اعلان کر سکوں یہ میرا چاہنے والا ہے، ہم نے جو کچھ بتایا اس پر اس نے عمل کیا ہے؟ 13 رجب کی تاریخ گزر گئی، اعمال تھے، دعا تھی، اذکار، اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ ہاں مولا ایک چیز ہم نے کی ہے کہ محفلیں خوب کی ہیں، اور محفلیں بھی ایسی کی ہیں کہ الحمدللہ اگر آ جائیں، خود ہم کہتے ہیں امام زمانہ کی سرپرستی میں ہماری محفل ہوتی ہے، مگر ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ امام زمانہ اپنے قدم تک نہ لائیں۔ ہم شعراء کرام کو ایسا بلاتے ہیں کہ امام، ہم کہتے ہیں زیر سرپرستی ہے امام زمانہ، ہمارے جو کچھ بھی اعمال ہوں مولا کی زیر سرپرستی، اعمال، جشن، مجالس، محافل، مولا کی زیر سرپرستی۔ مگر مولا اگر کے سوال کریں یہی ہم نے تم سے چاہا تھا؟ نہیں۔ تو ان ایام کو، رجب ہوں کہ شعبان ہو کہ رمضان، ان ایام میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی عظمتوں سے بھی واقف ہوں، ہم پہچانیں تو صحیح یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پیغمبر کی حدیث کے مطابق رجب الاسب بھی کہا گیا ہے۔ رجب الاسب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس مہینے میں ہماری امت کے اوپر رحمتوں کے بارش ہونے لگتی ہے، مگر ہم درک نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔
رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ بھائی پیغمبر کی ولادت سے پہلے زمانے جاہلیت تھا۔ زمانے جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر ماہ رجب المرجب کے احترام میں زمانے جاہلیت میں بھی جنگ نہیں ہوا کرتی تھی، وہ احترام کرتے تھے، انہیں معلوم تھا اس مہینے کی عظمت کیا ہے۔ ہم علی کا دم بھرنے والے اس مہینے کی کہ جس میں علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی اس کی عظمتوں سے بے خبر ہیں، پھر کس بات کے شیعہ ہیں، پھر کس بات کے ہم دم بھرنے والے ہیں، کس منہ سے ہم کہیں گے مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ یعنی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں۔ روایت میں ہے کہ مولا کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے ساتویں امام، کہ رجب شہر، رجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ یضاعف فیہ الحسنات، کہ جس میں نیکیاں دو برابر کر دی جاتی ہیں، ویمحو فیہ السیئات، اور اس میں گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آئیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب کا وسیلہ دے کر کے یہ سوال کریں، مولا ہم سے جو اعمال ہوتا ہے تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے یہ کہا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو اس بنیاد پر ہمارا جو کچھ بھی نیک اعمال ہوں، ہمارے جو کچھ بھی نیک اعمال ہوں، ان میں ہمیں خیر اور یہ کہ اس کا ثواب ہمیں عطا کر، اور جو کچھ بھی ہم سے گناہ ہو جائے، معبود ہم معصوم نہیں ہیں، ہم خاکی بھی ہیں، خاطی بھی ہیں، معبود ہم گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اے پروردگار اس مبارک دن میں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جیسا علی شیعہ چاہتے ہیں ویسے ہم شیعہ بن کر کے علی ابن ابی طالب کے سامنے آئیں، تاکہ ہاں میرا مولا بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے شرمسار اور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔